نحمده ونصلي على رسول الكريم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا چل رہا ہے۔ آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات بافیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، اسی وجہ سے آپ کو دوسی کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور اصحاب صفہ میں سے بھی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اصحاب صفہ میں بھی آپ کے نام کے تعلق سے اتنا اختلاف ہے کہ کئی اقوال علامہ عز الدین جزری علیہ رحمۃ الرضوان نے حسن الغابہ کے اندر نقل فرمائے۔ کسی نے کہا آپ کا نام عمیر ہے، کسی نے کہا آپ کا نام عبد شمس ہے، تو کسی نے کہا آپ کا نام عبد الکعبہ ہے، تو کسی نے اور بھی نام سخر نام بتایا۔ بہرکیف زمانے جاہلیت میں جو بھی نام رہا ہو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میں ایمان لایا تو آقا علیہ السلام نے میرے نام کو بدل کر جو میرا نام رکھا وہ عبد الرحمن نام رکھا، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آقا علیہ السلام نے میرا نام عبداللہ رکھا۔ تو عبداللہ یا عبد الرحمن ایمان لانے کے بعد یہ نام تو فین اللہ۔ امام بخاری بہت شاندار جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ناموں میں کیا رکھا ہے؟ ارے حضرت ابو ہریرہ تو کنیت سے اتنے مشہور ہیں کہ نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسمہ فی الاسلام عبداللہ وَلَوْلَا الْاِقْتِدَاءُ بِهِمْ لَتَرَكْنَا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ فَإِنَّهَا كَالْمَعْدُومِ لَا تُفِيدُ تَعْرِيفًا إِنَّمَا هُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان کا نام اسلام میں عبداللہ ہے، اور اگر بزرگوں کی بات نہ ماننی ہوتی تو میں ان تمام ناموں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ جتنے بھی اقوال پائے جاتے ہیں یہ کل عدم ہے، نہ ہونے کے برابر، کہ وہ کوئی فائدہ نہیں رکھتے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اپنی کنیت سے مشہور و معروف ہے۔ ان کی کنیت جو ابو ہریرہ بلی والے، اسی کنیت سے وہ مشہور و معروف ہے۔ اور آپ کو بلی والا بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا تھا یا ابا ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری یہاں چھوٹی سی بلی تھی۔ دو روایتیں ملتی ہیں، پہلی روایت تو یہ کہ چھوٹی سی بلی تھی، جب میں جاتا تھا تو بلی کو اپنے ساتھ لیے رہتا تھا، اور کوئی دیکھتا تو کبھی کبھی میں اس کو آستین میں چھپا لیتا، کبھی دامن میں چھپا لیتا۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، اس کو آستین میں جب چھپایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو اسی دن سے فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چھوٹا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اور چھوٹی بلی تھی میرے پاس، اس کو ہمیشہ میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، جہاں جاتا اس کو لے کے جاتا، کھیلتا تو بھی اسی بلی کے ساتھ کھیلتا، تو اسی وجہ سے لوگ مجھے ابو ہریرہ کہنے لگے۔ تو یعنی آقا علیہ السلام نے پہلے کہا اور بعد میں لوگوں نے آپ کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام عامر ہے، والدہ یہ مشرکہ تھی، نام معلوم نہ ہو سکا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مشرکہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ خواہش مند رہا کرتے تھے کہ میری والدہ کلمہ پڑھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت سمجھاتا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، مشکات کی حدیث پاک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے واسطے آپ دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا کو دراز فرمایا۔ جب میں اپنے گھر گیا تو دروازہ بند تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہا رہا ہو، پانی گر رہا تھا۔
چنانچہ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو میری والدہ نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو آتے ابو ہریرہ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف با اسلام کر لیا۔ تو حضور کی دعا کی برکت ہے کہ وہ ایمان لائیں، تو آپ کی والدہ بھی صحابیہ، آپ کے والد عامر، اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بڑی حدیثیں مروی ہیں، 5000 سے زائد حدیثیں مروی ہیں، اور یہ جتنی حدیثیں بتاتے ہمیشہ لکھ کے رکھتے ان حدیثوں کو، ہمیشہ لکھ کے رکھتے۔ ابھی روایت آئیں گی آگے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ شروع میں حافظہ تھوڑا کمزور تھا، بڑا کمزور حافظہ تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں کچھ یاد نہیں کر پاتا، آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دو، وبسط رداک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے چادر بچھا دیا، حضور نے کیا رکھا؟ وہ تو آقا علیہ السلام کی نظریں ہی دیکھ رہی تھی۔ حضور نے رکھا، فرمایا چادر اٹھاؤ، ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ فرماتے جب سے اٹھا کے میں نے سینے سے اس چادر کو لگایا، جو بھی بات حضور سے سنتا اس کو یاد کر لیا کرتا، پہلے بھول جاتے تھے پھر اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھتے رہے، تو حافظہ بھی ان کو ملا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، اور آپ سے حدیثیں جو روایت کرتے تھے تو راویان حدیث یعنی جو آپ کن کے شیخ ہیں، حدیث میں جن سے حدیث روایت کی جائے ان کو کہا جاتا ہے شیخ۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت کرنے والے خالی تابعی نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان سے حدیث روایت کرتے تھے، جیسے کہ کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی علامہ عز الدین جزری نے فرماتے ہیں جو لوگ روایت کرتے تھے ان کی تعداد 800 لوگ ہیں۔ کتنے روایت کرتے تھے؟ 800 لوگ جو صحابہ اور تابعین میں سے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں روایت کرتے تھے۔ اگر صحابی روایت کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ کون کون صحابی؟ ان میں چند صحابہ کا نام گنایا۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے، حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے، حضرت واصلہ ابن اسقا، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو مجتہد صحابہ کرام میں سے جن کو شمار کیا جاتا ہے، وہ مجتہد صحابہ کرام بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے رہے۔ مطلب حدیث کی اصطلاح میں حضرت ابو ہریرہ ان کے شیخ کہلائے۔ بہرکیف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 5000 سے زائد حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے بخاری شریف کا، دل کرتا ہے اس کو بتا دینا چاہیے، حالانکہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے چونکہ اصحاب صفہ ہیں اور اصحاب صفہ کے کھانے کا انتظام حضور فرماتے تھے، اعلان فرما دے کوئی صحابی 2 لے کے چلے جاتے، کوئی 3 کوئی 4۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک بڑی شدت سے لگی تھی، بخاری شریف کی حدیث پاک، بڑی شدت سے بھوک لگی تھی۔ فرماتے میں راستے میں بیٹھ گیا، جس راستے سے ابو بکر حضرت عمر آقا علیہ السلام کا گزر ہوتا تھا اسی راستے پہ بیٹھا۔ حضرت عمر آئے، اب ڈائریکٹ کھانا نہیں مانگا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ایک مسئلہ پوچھا تاکہ حالات کو دیکھ کر سمجھ جائیں اور کہیں چلو کھانا کھا لو، لیکن حضرت عمر سے پوچھا بتا کے چلے گئے، توجہ نہیں دیا۔ عمر بھی جانتے تو کہ کھلانے والا کوئی اور ہے آج، چلے گئے۔ ابو بکر صدیق آئے، ان سے بھی مسئلہ پوچھا، حضرت بکر صدیق بھی مسکرا کے مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ قوم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ لے کے گئے آقا علیہ السلام کا آشان اطہار میں دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ حضور نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو لے کے آ جاؤ۔ کتنے تھے؟ 70۔ کتنے لوگ تھے؟ ایک پیالہ دودھ ہمارے لیے کافی نہ ہو، یعنی ہمارے اپنے کوئی بچہ پینے لگے یا میں ہی پینے لگوں مان لیجیے، وہ اور بات ہے کہ بسم اللہ کی برکت اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے، بسم اللہ کی برکت ظاہر ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ ایک پیالہ دودھ پی کے فلاح ختم۔ حضرت ابو ہریرہ سوچ رہے تھے بھوکا میں ہوں، سب کو بلایا جا رہا ہے، نمبر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ دنیا یہ سمجھتے کہ ابو ہریرہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کا در ہے، یہاں تمام بھوکوں کو کھانا ملے گا، اس لیے اصحاب صفہ کو بلا کے لائے، سب کو لائے۔ حضور نے فرمایا سب کو پلاؤ، سب کو پلاتے رہے۔
سب کو پلا دیے. آخر میں آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیا. پھر حضور نے فرمایا پھر پیو. 3 بار حضور نے کہا میں نے پیا اور دودھ جتنا تھا اتنا ہی تھا. بعد میں آقا علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا. اعلیٰ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. مطلب دودھ سے پیٹ بھر گیا پھر بھی پیالے کا پیالہ دودھ ویسے ہی باقی رہا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں بحرین کا عامل آپ کو گورنر مقرر فرمایا تھا، لیکن صوفی مزاج تھے اس لیے بعد میں ان کو معزول کر دیا اور مدینہ طیبہ میں وہ رہتے رہے. آخر میں بڑی خواہش ظاہر کی حضرت عمر نے کہ دوبارہ تشریف لے جائے، لیکن نہیں گئے. مدینہ ہی طیبہ میں پردہ فرمائے. لیکن جو حدیث آپ یاد کر کے لوگوں کو بتاتے اس کو ہمیشہ لکھ لیا کرتے تھے. جیسا کہ فیوز الباری پہلا حصہ صفحہ 23 کے اندر ہے. راوی حسن ابن عامر ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں نے ابو ہریرہ کے سامنے ایک حدیث کو بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حسن ابن عامر فرماتے میں نے ایک حدیث کو بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کو سنا، انکار کیا یہ حدیث کیسی بیان کر رہے ہو تم؟ تو کہا حضور میں نے آپ ہی تو سنا ہے، آپ بیان کر رہے تھے میں نے سنا. حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا ان کنتا سمعتہ منی فهو مکتوب عندی، اگر تم نے مجھ سے سنا ہے تو میری کتاب میں لکھا ہوگا، میں دیکھتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں لکھا ہوگا. فرماتے میرا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لے کے گئے. فارانا کتبا کثیرا، تو بڑے نوشتے دکھائے، بڑی کتابیں دکھائی ہمارے سامنے، یعنی مسودے جن میں حدیث لکھ لیا کرتے تھے ان میں دکھایا کہ آقا علیہ السلام کی حدیثیں ہیں. تو دیکھا اس میں وہ حدیث موجود تھی. تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا اگر میں نے بتایا ہے تو میرے پاس لکھی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے. حضور کے زمانے سے احادیثوں کی حفاظت کا سلسلہ چلتا رہا. بڑی فضیلتیں ہیں ان کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دنیا جو ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت حدیث بیان کرتے ہیں، حضور کی بہت بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں غور نہیں کرتے. وہ بازار میں رہتے، بازار میں، اور میں آقا کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں کہ کھانا وہیں سے ملتا ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھانا وہیں سے ملتا ہے. حضور کے بھروسے میں پڑا رہتا. وہ بازار میں ہوتے، میں آقا کے فرمان کو سنتا، سن کر یاد کر لیا کرتا. یعنی تعلیم پہ توجہ دیتے تھے. ساری دنیا کاروبار پہ اور تعلیم پہ مصروف تھے. زبردست تصوف مزاج صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمیشہ آپ جو ہے لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے. اے اللہ مجھے لونڈوں کی حکومت سے بچا، اے اللہ مجھے لونڈوں کی حکومت سے بچا. لونڈوں کی حکومت سے کیا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت سے آپ پناہ مانگتے تھے، کیونکہ آپ نے تو خود فرمایا تھا 2 طرح کا علم سیکھا ہے، ایک بتا دیا اور اگر ایک بتاؤ تو گردن چھری چل جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اب یہ اشارہ تو یہی ملتا ہے کہ جو بتا دیا وہ تو بتا دیا، اور کچھ علم نہیں بتایا تو وہ نہیں بتایا تو دعا مانگی اللہ لونڈوں کی حکومت سے بچا لے. تو اور اس کے بعد 60 میں یزید تخت نشین ہوا اور 59 ہجری کو آپ پردہ فرما گئے. اللہ تعالی نے دعا قبول فرما لی. گویا کہ آپ نے جو ظاہر نہیں فرمایا وہ یہی تھا کہ آپ یزید کے نااہلی کو جانتے تھے، اس لیے اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے اللہ اس کی حکومت سے بچا لے. چنانچہ 59 ہجری میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 58 ہجری میں آپ پردہ فرما گئے، مقام عقیق میں پردہ فرما گئے، مدینہ طیبہ لایا گیا. اور اس زمانے میں ابو سفیان کے ایک پوتے تھے، ساری دنیا جانتی ہے، ولید ابن عتبہ، جس نے امام حسین کو بلا کر بیعت لینے کی کوشش کی تھی. ولید ابن عتبہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد آپ کو مدینہ طیبہ میں سپرد خاک کیا گیا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعتوں سے مالا مال فرمائے. دونوں کے صدقے ہمارے گھروں، ہماری قبروں میں نور اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.